یہ تم نے اچھا نہیں کیا مینڈکی، ایک ماہ ساتھ رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ جلا بنا شیروز اسے میوزک سسٹم میں مصروف دے کر بولا۔ اور ایک ماہ ساتھ رہنے سے کیا ہوتا؟ وہ لاپرواہی سے بولے، بہت کچھ ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا گیا، اوئے زیادہ پھیل مت۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ فاصلہ طے کر گئے۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے پھیلنے کا موقع کب دیا ظالم عورت؟ وہ کہکا لگائے ہوئے بولا۔ درونو کراچی کی طرف رواں تھے۔ شہروز کی کراچی پہنچتی میں ابھی ایک ماہ تھا، تبھی وہ جلا بنا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ تم نے اس موٹی بائک اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ پریہا کو اچانک اپنے زخم یاد آئے۔ بس زیادہ کچھ نہیں، ریشم بائی کے گلے میں ایک پھولوں کا ہار سجا دیا جس نے میری چوہیا کی عقل ٹھکانے لگائے۔ وہ ہنستا ہوا شرارت سے بولا، تم پی سی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم ایک نمبر کے پکے دشمن ہو میرے۔ اب رخصتی تمہاری آخری سانس تک نہیں ہوگی، انتظام میں مرتے رہنا۔ اس نے جو دوبارہ رخصتی کرنے کی بات کی تھی جس پر شیروز نے بھی حامی بھری تھی، اس وقت غصے سے بولے، پاگل ہو گئی ہو جذباتی عورت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شیروز اس کی بات پر گڑگڑا گیا تھا۔ اب تم اپنی چونچ بند رکھو، مجھے کچھ نہیں سنا، وہ قطعی انداز میں بولے۔ ارے یار میری تیکھی میڈکی، تم تو ناراض ہوگی۔ اچھی خاصی ہاتھ تک داڑھی کی ہے اس کی، اور اس بدھ کو سنوائی ہے کورٹ میں، پھر اس کے خلاف جو ثبوت ہے نا، اسے ساری عمر چکی پیستے اینڈ پیسنگ۔ اب تو ہنس کر دکھاؤ۔ وہ آجزانہ انداز میں بولا کہ پریا سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ تم شیرو، وہ ہنستی اس کے کاندھے پر مکہ مار گئی۔ ہنستی رہا کرو شیرو کے جان۔ ایک ہاتھ سے اس کے گردن میں بازو اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا۔ آپ بولو رخصتی کرواؤ گی نا؟ وہ معصوم بن کر پوچھنے لگا۔ گھر جا کر سوچوں گی، وہ پرزور سے بولے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، ابھی اتنے دور نہیں آئے۔ شیروز بگڑ کر بولا، اوہ میں تو مذاق کر رہی تھی شیروز۔ پریان نے گھبرا کر جلدی سے اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ پکڑے۔ تو میں کون سا سچ کہہ رہا ہوں؟ اللہ اللہ کر کے جان چھوٹ رہی ہے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ پریا منہ کھول اس کو دیکھنے لگے۔ مر جاؤ اب، نانا بارات لے کر دے کر نہ نکالا تو میرا نام بھی پریا شہریار نے۔ وہ غصے سے بولی، ایسے ویسے وہ منہ بنا کر اسے آگ لگا گیا، پر اس نے اس آگ کو صحیح وقت کے لیے سما کر رکھا، اور شیروز اس کی آگ برسانے کے مرتضی ہی رہا تھا بیچارہ۔ معصومہ کو یاد آیا کہ وہ آج پاکستان آنے والا تھا۔ یہ صبح کی تو نیوز تھی سلاٹ پاکستان آنے کی۔ اس نے ابھی اس گاڑی میں ایک آدمی بٹھا کر گیا تھا سلا کے کہنے پر، اور اب اس کے ہاتھ پہ سینے سے نم تھے۔ دل گدگدا ہو رہا تھا، تو کیا اب وہ پاپا سے معافی مانگے گا؟ اور پھر سوچتے اس کے ماتھے پر ننے ننے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اے سی میں بھی اس کا یہ حال تھا۔ دفعتاً ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھلا، جو آ کر اس کے برابر بیٹھا۔ معصومہ سمر کا کسک گئے، تمہیں اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اسے انگلیاں مروڑتے دیکھا تبسم سے بولا، وہ آ گئی میں۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے بولے، تم بہت ہی حسین لگ رہی بیبی۔ اس کی لٹ کو کھینچ کر سرگوشی میں بول کر معصومہ لب دبا گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بات بدل گئے۔ پہلے تو میں سیدھا سسر صاحب کے پاس جانے والا تھا، پر اب وہ اس کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ دماغ میں گونجتے ہوئے سوال کو آخر کار زبان دے دے۔ سلا نے نظریں روڈ سے ہٹا کر اس کو دیکھا جو کہ گھبرائی ہوئی تھی، اور ایک دم بریک پر پاؤں رکھ کر اس کے گلے میں پہنے نیکلس کو کھینچ کر اس کے چہرے پر جھکایا۔ معصومہ سہم کر آنکھیں مچ گئے۔ تمہاری سانسوں سے ڈارلنگ، کان کی لو پر چبھن محسوس کرتی اسے سانس لینا محال ہو گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی مزید کسی گستاخی سے پہلے وہ بول اٹھے، جس وجہ سے تم باہر نکلی ہو نا؟ گردن کی شہرہ پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، اور پیچھے سے چیتے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں پر ناگواری سے لب بیچ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ اتنا قریب ہے، معصومہ صرف سوچ کر رہ گئے۔ مسلسل اس کی نظروں کے حساب میں نروس ہوتی ہوئی معصومہ بامشکل لنچ کر پائی۔ سلار، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر معصومہ بولے، تو اس کی تو پر وہ آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو مجھے گھر جانا ہے۔ کون سے؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا، اور معصومہ کو اپنا سانس بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی نم آنکھوں سے بولی، پر اس نے کاندھے جھکا دیا۔ معصومہ چڑ گئی، میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ ناک چڑھا کر ہفکے سے بولا۔ وہ ہنس دیا، آپ نے سگریٹ پی؟ اسے اچانک یاد آیا، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ مختلف لہجے میں کہتا ہوا اٹھا، اور معصومہ بھی اچانک اس کے لہجے کی تبدیلی پر ہائف ہوتی ہوئی ساتھ ہوئی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور اس کے لیے واک کرتے ہوئے اس پر جھکا بولا۔ وہ جلدی اندر گھس گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیوں اس نازک سی لڑکی کے سامنے اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ زندگی بھر اسے کسی کے انکار حامی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کبھی خود کو یوں بے بس محسوس نہ کیا۔ کوئی چیز پسند آئی اور اسے حاصل کرنے میں اتنی مشکل پیش آئی ہو، پر آج وہ کتنا بے بس تھا۔ چاہ کبھی اس کی مرضی کے بغیر اسے پا نہیں سکتا تھا، اسے تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔
اور کیسے اس کی کمزوری بن گئی کہ اب اس کی دھڑکنیں قریب محسوس ہوتے ہی وہ آنکھیں بھی نہیں موڑ سکتا تھا۔ مختلف سوچوں کے دوران وہ ملک ولا کے گیٹ کے سامنے رکے جہاں پر پہلے سے ایک گاڑی اندر جا رہے تھے۔ آپ ہی آ گئے، مسما کے منہ سے خوشی سے نکلا۔ سلام، میں جاؤں؟ ڈور کو لاک دے کر وہ سہمے۔ اگر میں کہوں کہ میرے پاس رہو تو اس کے بعد سے پکڑ کر جھٹکے سے طرف کھینچا اور وہ سیدھے اس پر آئے۔ سلار، مسما کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی گرفت میں کسمس آئے۔ مائی بیبی، اس کے گردن پر لب رکھ کر وہ کان میں بولا، جانے دے پلیز۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں جاؤں گا تمہارے پاپا کے پاس، اس کے رخسار کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا، اور مسما اس کی قربت پر اپنی ابتر ہوتی ہوئی حالت سے آنکھیں میچ گئے۔ کیا تم میری آنکھوں میں نہیں دیکھو گی؟ اس کی ہمدم پلکوں پر انگلی پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ مسما نے لب کچل کر نفی کی۔ وہ ہنس دیا۔ آج میری بھی ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ شدت سے بولا کہ وہ بے ساتہ پوچھ بیٹھی۔ کون سی؟ کہ تمہیں یوں ہی سینے سے لگائے زندگی گزار لو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر گرفت میں کمزور کر دی اور وہ لمحے لیے بغیر دور ہوئی، مبادا وہ اپنی خواہش پوری نہ کر دے۔ ڈور ان لاک ہوتے ہی وہ بغیر اسے دیکھے گیٹ کے اندر بھاگی اور وہ تا دیر گیٹ کو دیکھتا رہا۔ مما، میری ڈارلنگ کہاں؟ آئمہ بیگم کے روم بیٹھے ہوئے پریا بے چینی سے پوچھنے لگی۔ وہ سرشار تھی کہ آتی ہی اپنی ڈارلنگ سے ملے گی اور خوب کلاس لے گی، پر یہاں تو سب سے ملنے کے بعد بھی وہ نہیں آئے تھے۔ شیروز نے بھی سب کے چہرے دیکھے۔ وہ اظہر پریا کچھ کہتے جب دروازے سے میٹھی سی آواز آئی، آپی؟ پریا جس کے دروازے کی طرف پوچھ تھی، آنکھیں میچ کر اس آواز کو دل میں محسوس کرتے ہوئے مڑے۔ او مائی گاڈ، یہ ڈارلنگ میں سے گلابو کیسی ہوگی؟ پریا جی بھر کر اس کو دیتی گلابی کپڑوں میں گلابی دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بے ساتہ بولے، آپی؟ مسما روتی ہوئی اسے چمٹ گئی۔ سب بہنوں کے پیار پر مسکرا دیے۔ آپ بہت ہی بری ہیں ری آپی، اس کے گال پر اپنے رب رکھتی ہوئی وہ سسکے۔ پر تم بہت ہی خوبصورت ہوگی گلابو، اسے خود میں بیچ کر وہ بولے۔ مسما مسکرا دی۔ اب چھوڑ، بچی کی جان لینی ہے کیا؟ شیروز اس کا لاڈ ہضم نہ ہوا تو جل کر بولا، بھائی۔ مسما سے الگ ہو کر شیروز کی طرف مڑی۔ شکر تم ایک ہینڈسم بھائی بھی دکھا۔ وہ ہنس کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مسما کھلکھلا اٹھی۔ ہینڈسم شکل دیکھی ہے؟ پریا نحوفت سے بولے۔ لگڑیا، اب زنجیر سے باندھ کر رکھنا اپنی اس میڈی کی بہن کو، میرے دماغ کی دہی بنا دیا۔ وہ کان میں سرگوشی سے بولا کہ وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی بھی نہ سن سکے۔ اے دور ہو میری گلابوں سے، سب ہنس رہے تھے ان کی نوک چوک پر۔ یہ لڑکی کوئی اپنے شوہر کو ایسے مخاطب کرتا ہے؟ آئمہ بیگم بابا پریا کو آنکھیں دکھا دی کہ شوہر کے سامنے کچھ تو شرم کرو، ایسے کوئی پٹا پٹا بولتا ہے بھلا؟ جاؤ بیٹا تم فریش ہو رہو۔ وہ شیروز کے بعد سوارتے بولی، میری پیاری نانو اب ابھی بھی ویسی ہی ہیں، گوری چٹی جوان۔ وہ ہنس کر چھین لگی۔ آئمہ بیگم سٹپٹا گئے۔ سب کی ہنسی کے ساتھ ہی شیروز، پریا اور مسما کا کہکا لگا، پری میں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو کچھ سمجھاؤ۔ وہ مسنی غصے سے بولی، ہائے مر جاواں اس ادا پر حسینہ۔ وہ مسما کو اپنے ساتھ لگائے باہر جاتے جاتے بھی شرارت سے باز آئے۔ شیروز سا جھٹک کر زیر لب مسکراتا ہوا باہر آیا۔ آپی میں نے آپ کو بہت ہی مس کیا، وہ خوشی سے بولی۔ میری گلابو میں نے تم سے زیادہ۔ اسے ساتھ لے کر دونوں کے مشترکہ روم میں آئے۔ سنو وہاں کہاں جا رہی ہو؟ شیروز کی کڑبڑی آواز آئی، پر مسما کو دیکھ کر سٹپٹ آ گیا۔ میرا مطلب ہے میرے روم میں آؤ، بات کرنی ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا اور مسما کو شیروز کے انداز پر ہنسی آ گئی جس پر وہ سر جھکا کر چھپانے لگے۔ سوری، پر مجھے آرام کرنا ہے، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ اس کی آنکھوں کی منتوں کو مکھی کی طرح اڑاتے ہوئے ادائے بے نیازی سے بولے، میں آپ دونوں کے لیے پانی لاتی ہوں۔ مسما کو شیروز پر ترس آ گیا۔ پریا ارے ارے کہتی رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی شیروز کمرے میں لگا، میں صرف آج رات کے لیے ہوں، کیا تم کچھ لمحے نہیں تھے ذاتی ظالم لڑکی؟ اس کے سامنے آ کر وہ جلدی سے بولا، نہیں۔ پریا اس کی آنکھوں میں جان کر بولی۔ وہ بڑک اٹھا، اگر تم نہیں آئی تو پھر دیکھا کہ میں کیا کرتا ہوں مینڈ کی۔ جاتے ہوئے وہ دمکانے سے باز نہ آیا۔ جاؤ جاؤ بڑے آئے۔ وہ آئینے کے سامنے کیچے سے بالوں کا آزاد کرواتی بولی، ارے بھائی کہاں گئے؟ مسما پریا کو اکیلے دیکھ کر تعجب سے بولے، دفع کرو اسے۔ میری گلابو یہ بتاؤ پاپا کب تک آئیں گے؟ پاپا تو رات کو آئیں گے۔ مسما پریا کے لمبے ہوتے بالوں کو دیکھ کر مسکرائے، تمہیں اب ڈارلنگ کہوں یا گلابو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر وہ ہنسی۔ آپی وہ چڑی، ہائے اتنی تبدیلی گلابو؟ پریا حیرت سے کہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھی اداکارہ کی بتاؤ۔ اچھا اداکارہ کی بتاؤ؟ وہ ڈریس لے کر باتھ میں جاتے جاتے مڑے، اچھی ہیں، بلکہ اب اداکارہ نہیں لالی گرل ہو گئی ہیں، لولی گرل ہو گئی ہیں۔ اور مسما سے بتانے لگی، چلو مل کر اس لولی گرل کے کس بل نکالتے ہیں۔ پریا آنکھ دبا کر کہتی باتھ میں بند ہوگی اور مسما سرشار ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔
सर आपसे सलार मलिक मिलना चाहते हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। शहरिया जो कि मोबाइल कान से लगाए ऑफिसर से बात करते मलिक मिला जाने की तैयारी कर रहा था, पीए की इतला पर हैरान हुआ। सलार यहाँ बड़बड़ाया और दूसरी तरफ चंद हदायत देकर मोबाइल वापस टेबल पर आकर पीए को उसे अंदर बेचने का हुक्म दिया। सलाम सुसर साहब। वो खुशदिली से मुस्कुराता हुआ अंदर दाल हुआ और शहरिया उसके तरफ से मुहातब पर ला बेच गया। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ इस वक्त कोई काम? रात के 10 बज रहे थे। उसे सचमुच की हैरत हुई। ये तो वह जानता था कि वो दोपहर को पाकिस्तान पहुंचा, पर यहाँ उसकी मौजूदगी पर हकीकतन हैरत की बात है। आना पड़ा दिल के हाथों मजबूर होकर। कुर्सी पर बैठकर वो शरारत से गोया हुआ। काम की बात करो, शहरियार संजीदगी से बोला। सलार ने लब सुकरे। आप तो बहुत ही खुशखुसर हैं। दामाद के आने पर ना चाय ना पानी। वेल, अपनी बात पर आता हूँ। टेबल पर हाथ रखकर वो थोड़ा झुका। मैं शर्मिंदा हूँ और माफी में मांग रहा हूँ। अब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। बगैर नदामत बगैर शर्मिंदगी से वो ऐसे बोला जैसे कोई बात बता रहा। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये सब करने के बाद आप कहने पर तुम्हारी माफी और मेरी बेटी का हाथ दे दूंगा? शहरियार ठंडे ठार लहजे में चुबाकर बोला। हाँ। वह इत्मीनान से कहता हुआ पेपर वेट घुमाने लगा। क्यों? वो भी इसी अंदाज में बोला, क्योंकि वो मेरी शरी और कानूनी बीवी है। वो शर्मिंदा होने के बजाय ठोस लहजे में कहने लगा, जिसकी कोई हैसियत नहीं। शहरिया तंजिया बोला, पर आप क्या कर सकती हैं जब मियाँ बीवी पूरा 1 माह साथ रह चुकी हो। शहरिया का चेहरा गुस्से से सुर पड़ गया था, जिसे देते हुए सलार फौरी संभला। देखें सुसर साहब, मैं बात बेगाने नहीं सुलझाने आया हूँ। मैं आपकी बेटी से इंतहाई मोहब्बत करता हूँ। ना उसके बगैर रह सकता हूँ और ना ही उसे रहने दे सकता हूँ। अगर मेरे माँ बाप होते, खैर वो तो खुद अपने झगड़े सुलझाए हुए बिना चले गए, वो क्या मेरी सुलझाते। वो क्या का लगा कर बोला। बहरहाल मैं खुद अपनी सुलझाना चाहता हूँ। जो क्या आपके इनकार के बाद क्या अगर आप फिर मुझे इनकार करेंगे तो मैं फिर वही करूंगा। इससे बेहतर है क्या मेरे सर पर सेरा सजा लें, कहीं कि मैं आपके नक्शे कदम पर चल न पड़ो। कहीं मैं आपके नक्शे कदम पर न चल न पड़ो। सलाह को समझ न आया कि क्या बोले, इसलिए जो मुंह में आया कहता गया। शहरिया के जिस्म में शोले भड़क उठे। शट अप, जस्ट शट अप। कान खोलकर सुन लो सलार, इस बार ना तुम्हें माफी मिलेगी ना मेरी बेटी का साथ। आई समझ? वह कहता हुआ अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर जाने लगा। कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं कल अपने बड़ों को भेजूंगा। वो मजे से उसको देकर बोला, मेरी तरफ से इनकार है। शहरिया साथ लाजे में बोला। अभी वो ऑफिस से बाहर निकलता जब पीछे से लफ्सू ने उसके कदम पल भर को रोके। क्या जिंदगी पर सिर्फ आप लोगों का हक है? अगर मेरे लिए सिर्फ तन्हाई है तो बेशक उसका जवाब कल दे देना, मगर ये याद रखना कि मासूमा शहरिया सिर्फ सलार किया उसकी रहेगी जिंदगी की आखिरी सांस तक। और आप जानते हैं कि आपकी बेटी को भी मंजूर होगा। इसलिए पहले शहरिया निकलता वो लंबे लंबे डग पड़ता वहां से निकलता चला गया और शहरिया सर झटक कर गार्ड्स के सलाम का जवाब देता अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आया माफी मांगने और बात ऐसे कर रहा था जैसे हुक्म दे रहा। वो गुस्से से बड़बड़ाया। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते उसे सलाम किया। वालेकुम सलाम चाचू। शेरोज मुस्कुराता हुआ जवाब देता सर को हम दिया। शहरिया ने उसे गले लगाया। कैसी हो? सोफे पर बैठकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। शहरिया ने उसके जवाब पर सर हिलाया। शहरिया ने बेसाता शेरोज के लहजे और सलार के लहजे पर गौर किया और उसे देखा जो अब लाड़ से मिशा कर गोद में सर रख के सोफे पर लेटा हुआ था और माँ तमाम ममता की मोहब्बत उसके घने बालों में उंगलियां चलाते मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे एक टूटा बिखरा बच्चा याद आया जो अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठा सिसक रहा था मां की ममता के लिए। उसकी नीली आंखों में तरफ थी अपनों की प्यास थी। लेट आए हो हैरियत? दाराब शहरिया की पुरसोच चेहरे को देते हुए बोला। हाँ बस देर होगी। सोचों का तिलस्म टूटा तो उसकी नजरें किसी को ढूंढने लगे। अपने रूम में है, बगैर खाना खाए सो गई हैं दोनों। परी आस्था से बोली और शहरिया ने एक नजर उसको देखा जो शर्मिंदा सी नजरें झुकाए हुए थे। तुमने उठाया नहीं? कप फोल्ड करते हुए बोला। उठा दूं? वो पूछने लगी। नहीं रहने दो, वो थकी हुई होगी। उसके रोकने पर वो सारी लागी। आप बताएं सब ठीक है? हसन भाई की कैसी तबीयत है? मैं मुस्तफा के पास भी दोबारा नहीं गया। शहरिया ने दराब को मुखातब किया। हाँ हसन तो ठीक है, पर मुस्तफा के पास तो मैं भी नहीं गया। ऐसा करते हैं कल चलेंगे सब वहां। शहरोज ने हाल पेश किया। क्या तुम्हें वापस नहीं जाना कल? दराब ने बेटे को देखा। अभी कुछ देर पहले ही अपनी माँ से कह रहा था कि कल किसी भी सूरत में जाना है। जाना है? किसी ने कहा नहीं जाना, पर मैं दोपहर को निकल जाऊंगा। जाहिर है अब मुस्तफा भाई से मिलकर तो जाऊंगा ना। उसने किन नखियों से प्रिया के रूम के बंद दरवाजे को देखकर दांत पीसे। हाँ ठीक कह रहे हो शहरोज। मिशा ने भी हामी बड़ी परी खामोशी से बैठी थी। अच्छा मैं चेंज कर आऊं। शहरिया सामने बैठी दुश्मन जाम पर एक नजर डालकर लाउंज से निकलता चला गया। मैं जब तक डिनर लगवाती हूँ। मिशा भी खड़ी होगी और शेरोज ने बोझल आंखों से मुंह बसोरा। क्या मम्मा इतना सुकून आ रहा है?
तो मेरी गोद में सर रख लो। दाराब ने टीवी से जरा सी नजर हटाकर उसको देखा। शेरोज ने कहकर लगाया, नहीं, इतनी मेहरबानी हजम नहीं होती मुझसे। उल्लू का पट्टा जब मुझे सामने देता है तब भी लाड जगाता है। आपका कसूर नहीं है डैड, एक ही किस्मत है। आपकी बीवी आपको लिफ्ट नहीं देती और मेरी बीवी मुझे। उसने अपने दुख याद आगे वो मुंह बनाकर बुदबुदाया। परी हंसती हुई अपने रूम की तरफ जाने लगी और दाराब से बेटे को घूरकर रह गया, जिसके चेहरे पर अलग ही दुख था। आपके कपड़े, नाइट सूट निकाल कर सामने दिया। रख दो। वो शर्ट के बटन खोलता रूखे लहजे में बोला। परी जो हिम्मत करके आई थी, सारी हिम्मत उसके लहजे पर हवा हो गई। सॉरी। उसके सामने जाकर मनमनाई, पर शारिया ने एक नजर डाले बगैर नाइट सूट लेकर बाथरूम में बंद हो गया और वो शर्मिंदा सी बंद दरवाजे को देखकर तर तर मीना बरसाने लगी। क्या ये मुझे माफ नहीं करेंगे? वो बेड पर बैठकर चेहरा हाथों में छुपाए सू करके रोने लगे। उस शारिया को अपने सर पर बोझ सा महसूस हो रहा था। वो फ्रेश होकर निकला तो सामने ही वो बेड पर बैठी रो रहे थे। उसने बेसाता ला बीचे, आओ लंच खा लो, फिर बाद में जारी रखना अपना ड्रामा। वो उसके सर पर आकर गुस्से से बोला और परी ने अब वापस सुर आंखें उठाए। आप माफ कर दें फिर, वो इल्तिजा से बोले। पर उसने नहायती दुख हुआ जब वो कुछ भी बोले बगैर चला गया और वो रोती नडासी बेड पर गिर गए। अभी भी सिर्फ अपनी करती हैं, मेरी नहीं देखते कि इस वक्त मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। बेड से चादर तकिए नीचे फेंकती हुई हिचकियों से रोने लगे। परी नहीं आई? मिशा ने शादिया को अकेले देकर पूछा। उसके सर में दर्द है, आप मुझे उसका खाना दे। वो खाते संजीदा से बोला। कोई परेशानी है शेर? दराब उसको देकर पूछने लगा। नहीं भाई, सब ठीक है। वो खाने से हाथ रोकर मुस्कुराकर बोला। तो दराब ने सर हिला दिया। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, जब फ्री हो जाए तो बता दीजिएगा। वो पुरसोर सा बोला। मैं फ्री हूँ, वो जड़ से बोला। शारिया और शेरोज हंस दिए। नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, संडे को आपसे तफसीली मीटिंग हो गई। वो बोला तो शेरोज ने आंखें सुकड़ी और दराब ने सर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना खाकर वो ट्रे उठाकर मुस्कुराता हुआ अपने रूम की तरफ जाने लगा और शेरोज हाथ साफ करते सबकी इंतहाइयों से ऊपर चोर नजर से देखा, पर मायूसी मुंह पर नाचने लगी। मिशाल बेटे के हाल पर मुस्कुराहट दबाने लगे। तुम्हें और कुछ दूं? माँ की बात पर वह बढ़ाया। नहीं, बस बहुत खा लिया, अब दिल बढ़ आया है। वो दुख बड़ा बोला। बरहुदा, यहाँ पेट की बात हो रही है, दिल की हालत तुम्हारे चेहरे पर वाज़ेह है। दराब ने उसकी बात पकड़ी और शिरो से पटाकर संभला। आप नहीं समझेंगे डैड, यहाँ पेट, दिल, मैदा एक साथ मिलकर मुझे झंझोड़ रहे हैं। वह बड़बड़ाया व उठ गया। दराब ने गैर संजीदा बेटे के हाल पर क्या लगाया। हंस ले, तब कैसे करते हैं जब मेरी माँ लिफ्ट नहीं करवाती? वो जलकर बोला। ऐसे वैसे अपनी माँ की मोहब्बत बड़ी दास्तान मुझसे पूछे। वो आज मुकम्मल बेटे को जलाने के मूड में था। कुछ तो ख्याल करें, मिशाल हिफ्फत से बोलते गुड़ कर रह गए। हाय, क्या जमाना था आपका डैड, आपको बीवी सिर्फ गुड़ कर रह जाती थी और हमारे हाल देखो, जरा सी बात मजाज के खिलाफ हो जाए तो लाते मुक्के मारे जाते हैं। वो दर्द से गुनगुनाता सीढ़ियां चढ़कर एक आखिरी नजर रूम पर डालकर अपने रूम में बंद हो गया और दराब मिशाल मुस्कुरा कर रह गया। उठो, आओ खाना खा लो। शहरिया ट्रे टेबल पर डालकर उसके पास आया था। नहीं खाना, जब आपको मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? चेहरे के नीचे रखे हुए आखिरी भीगे हुए कुशन को भी नीचे फेंकती चलाई और शहरिया मुस्कुरा दिया। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? उसे बाजू तो पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा करते प्यार से बोला कि परी भीगी आंखें उठाए बेशकीनी से देखने लगे। आप नाराज नहीं? उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़कर आज से पूछा। मैं तुमसे कभी नाराज हुआ हूँ हनी? अंगूठे की मदद से उसकी आंखें साफ करते हुए मोहब्बत से बोला कि बड़ी सिसती उसके गले लगे। आई एम सॉरी शैरी, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके सीने पर लब रखते हुए बोले। तुम्हें हक क्या जानम? उसे साथ लेकर वो सोफे पर अपने साथ बिठाया। और तुम्हें किसने यह हक दिया है कि खुद को बुरी कहो? उसे थोड़े से पकड़कर चेहरा ऊंचा करते सख्त लहजे में गोया हुआ। अगेन सॉरी, वो लब दबाकर बोली और शहरिया ने उसकी आंखों में देखकर माथे पर लब पड़ा दिया। इतना रोई क्यों हो जानम? आपने रुलाया, वो मुंह बनाकर बोली। तो मैं हंसाऊं? वो जैसे इजाजत मांगने लगा था और परी पलके झुका गए। उसके हंसाने का महसूस तरीका वो जानती थी, तभी घबरा रहे थे। अच्छा खाना खाओ, उसकी घबराहट को देते माला बनाकर उसको खिलाने लगा और परी खामोशी से खाने लगे। आप भी खाएं। नहीं, मैं खा कर आया हूँ, उसकी नाक दबाकर बोला और परी झिड़क गई। वो तो खुद को अब समझदार औरत समझती थी, पर शायरिया की हरकतें उसे हमेशा छुई हुई लड़की बना देती। परिहा ने कुछ कहा? नाराजगी या कुछ? शायरिया ने बर्तन मुलाजमा को देते हुए अपना नाइट सूट निकालती परी से पूछा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता पहले की निस्बत वो बहुत ही खुश लग रही थी। बाथरूम में जाते हुए मुस्कुराकर बोली और शायद ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बेड पर आकर लेट गया। अब बताओ, तुम्हें कौन सी सजा दूं?
وہ جب بیڈ پر بیٹھی تھی اسے اپنے قریب کرتے مسکراہٹ دبا کر بولا، کیوں؟ آپ نے تو کہا کہ آپ ناراض نہیں تھے۔ پری سٹپٹا گئے، اور میں ناراض ہوتا بھی نہیں، پر یہ تو جانتی ہو نا، غصے کی سزا سچ دیتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی مجھے غصہ ہی آیا تھا سویٹ ہارٹ۔ شاعری آپ تو کچھ خیال کریں، ایک بیٹی 20 کی اور دوسری 17 کی۔ وہ اسے دور کرتے ہوئے شرم دلانے لگی، پر وہ شاعری ہی کیا جسے شرم آئے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیسری کا سوچتے ہیں۔ وہ ڈیٹ پڑھ کر اسے واپس کھینچ گیا تھا۔ اب اگر چون چرا کی تو دیکھنا۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر اسے وارننگ دی، تو کیا کر لیں گے؟ اسے اپنا آپ چھڑوا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھ لو، اس کے کان میں کہتے ہوئے بازو مروڑ کر پیچھے لگایا۔ پری کے منہ سے درد میں آ نکلی، شاعری وہ سسکی، تم نے مجھے چیلنج کیا ہنی۔ اس کی گردن سے بالوں کو ہٹا کر اس پر لب رکھے۔ سوری۔ اس کی شدتوں پر پری گھبرائی بولنے کی کوشش کرنے لگی، سوری فار وٹ ہنی؟ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھا۔ پری بے بسی سے لب کاٹ کر آ گئی تھی۔ تم نہیں بدلی۔ اس کے لب کو انگوٹھے کی مدد سے دانتوں سے آزاد کرواتے سرگوشی میں بولا، آپ نے بدلنے نہیں دیا۔ اسے جسارتوں پر امادہ دیکھ کر وہ صرف بڑبڑا ہی سکے، اور شہریار مسکرا کر اسے اپنے حساب میں لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میرے 18 بچے آنے ہیں اس دنیا میں۔ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر کہا تو وہ چیخ اٹھی، شہری؟ ساتھ کمرے میں شاعریہ کا کہہ بلند ہوا تھا، بہت ہی برے ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرائے، اور پھر بھی تمہارا ہوں۔ شاعریہ کی گمبھیر آواز پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ آپ نہیں بدلے، تم نے بدلنے ہی نہیں دیا۔ اس پر گفٹ ست کرتے ہوئے بولا تو پری اپنی کاپی کرنے پر کھلکھلا کر ہنسے۔ شہریار نے مسکرا کر اس کو دیکھا، جس کے ہنسنے سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، اور پری کے پہنچنے سے پہلے جھک کر اس سے اپنے لبوں سے وہ موتی چن لیے۔ آپی؟ بھوک سے بے بس ہو کر مسما نے پاس ہوئی ہوئی پریا کو جھنجھوڑا، پر جواب نہ دار۔ وہ رونے جیسی شکل بنا کر نائٹ بلب کی روشنی میں روم کو دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، بھوک بھی بہت ہی لگ رہی ہے، اور پیاس۔ وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی بڑبڑائے، آپی اٹھے نا، بھوک لگی ہے۔ آپ کی وجہ سے میں بھی کھانا نہ کھا سکی۔ سدا کی بھوک کی کچی مسما اپنی بے بس آنکھوں سے سمندر بھاتی پریا کا گال تھپتھپانے لگے، اور دوسری طرف سلا کا دل کر رہا تھا پریا کو کسی سمندر میں پھینکا ہے، جس کی معصوم بیبی کو یوں ڈلا رہے تھے۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا، اور باہر سے آتی فریش ہوا میں گہرے سانس لینے لگا۔ بس یہ تو نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر اس کے پاس پہنچے، پر اس بار شہریار دشمن بنا ہوا تھا۔ اس کی اٹھی، ویسے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، پر صرف شہریار کو کوئی دوسرا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس جاہل عورت کو کس نے کہا ہے کہ اسے بھی سانس سلائے؟ کھڑکی کے پٹ پر مکہ مارتے بے بس رہ گیا تھا۔ اگر 2 منٹ میں نہ اٹھی تو دیکھنا۔ اس کے رونے پر مدم سانسیں سنتا ہوا آنکھیں زب سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ریا آپی؟ مسما نے آخری کوشش کی، ورنہ وہ خود ہی جانے والی تھی، پر شکر کے اٹھ گئے۔ کیا ہوا ہے گلابو؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ پریا پریشان ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور باری آواز میں پوچھنے لگی۔ دوسری طرف سلا نے گہری پرسکون سانس ہارج کے اور کان سے آلہ نکال کر دراز میں رکھا۔ آپ سو گئی تو میں بھی سو گئی، اور اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹائم بھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں باہر کیسے جاؤں؟ پریا سن کر مسکراتی ہوئی آنکھیں صاف کرنے لگی، تو میری گلابو رونے کیوں بیٹھ گئی؟ کل کلام کو شوہر کے پاس جا کر بھی ایسے روگی؟ ویری بیڈ۔ وہ سلیپر میں پاؤں پھنساتی بیڈ سے اٹھے۔ شوہر کی بات پر مسما چڑ گئی، آپ بھی کھانا لائیں، اور میرا جو شوہر ہوگا نا، اسے میں خود ایسی عادتیں ڈالوں گی کہ یو ڈونٹ ورے۔ خود ہی کہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی۔ پریا سن کر حیرت سے اپنی آئی بروز کا، گلابو تم کافی بدل گئی ہو، سیریسلی بتاؤ کوئی وجہ؟ اس کی خبردار جو جھوٹ بولا، کہیں آپ سے چھپ کے لو شک کا چکر تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو میری گلابو کو بگاڑنے والے کی میں ٹانگیں توڑ دوں گی، صرف نام بتاؤ۔ وہ اپنی ہاف سلیو کو مصنوعی غصے سے اوپر فولڈ کرتی فل تیاری میں تھے۔ مسما نے آنکھیں پٹپٹائی، آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ کھانا لائیں جا کر۔ وہ مزاح میں اس کے سیریس تیور دیکھ کر گھبرا گئے۔ جا رہی ہوں، پر واپس آ کر فل انکوائری ہوگی۔ پریا نے فون کرتے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے، اور اس وقت سب اپنے روم میں سو بھی گئی ہوں گے۔ وہ بے فکر ہو کر باہر نکلی، جب پیچھے مسما کی آواز آئی، آپ کا قصور نہیں آپ ہی، پولیس والے کی بیوی ہونے کا پورا ثبوت دے رہی ہیں۔ وہ مسکرا دی، آ کر بھی بتاتی ہوں گلابو۔ مسما ناک چڑھا کر بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی پریا کے واپس آنے تک لیٹ گئے۔